ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا لاہور میں اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز، دوسری طرف پنجاب حکومت کی بندشیں اور وزراء کے بیانات، کون اپنی آئینی حدود سے زیادہ انحراف کر رہا ہے؟ حسن نثار صاحب، یہ ویکنڈ پر جو صورتحال بنی رہی، اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاہور میں تھے تو جہاں جہاں وہ جاتے تھے ان سے پہلے بندشیں، رکاوٹیں اور سخت تناؤ سا ماحول تھا۔ دوسری طرف وہ پہنچے بطور وزیر اعلیٰ اور پروٹوکول کی ڈیمانڈ بھی بطور وزیر اعلیٰ تھی، مگر کام، نعرے سب کے سب ایک سیاسی کارکن کے تھے۔ حدود کا اندازہ تھا یا صرف ایک مفاداتی سیاست تھی دونوں طرف سے؟ اچھا، ویسے پہلی بار آپ نے بہت بری طرح مجھے ڈس اپوائنٹ کیا ہے، لیکن قصور آپ کا نہیں ہے، ہمارا اجتماعی دماغ سوچتا ہی اسی طرح ہے۔ آپ نے جمہوری روایات کی بات کی، اچھا، کہ ہماری جمہوری روایات سے انحراف تو پتہ نہیں کیا، تو آپ نے سوچا نہیں کہ ہماری جمہوری روایات ہیں کیا اس کے علاوہ؟ بھٹو جیسا جمہوریت کا ماما، مرحوم شہید دلائی کیمپ یاد ہے ان کا؟ اس لیے چھوڑیں، آپ جانے دئیے، جمہوری روایات ہماری ایسی ہی ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں آئینی حدود سے انحراف۔ تو یہ انحراف جو ہے یہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا، ہمارا پرابلم ہے۔ جیسے ہمارے اخبار، یہ دانشور، ناجائز تجاوزات، وہ بھی جائز کیڑیاں ہوتی ہیں؟ تجاوزات کا مطلب ہی ناجائز ہونا ہے، یہ اصطلاح ہی احمقانہ ہے۔ تجاوزات کا کیا مطلب ہے؟ کیا اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہو تو تجاوزات کہتے ہو نا، لیکن یہاں لکھتے ہیں ناجائز تجاوز۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، رہ گیا آپ کا سوال، تو میرا نہیں خیال کہ KPK کے وزیر اعلیٰ نے کوئی ایسی بات کی ہے سوائے ان کے ایک ساتھی کے جس نے بےہودگی کی۔ البتہ پنجاب حکومت was in a state of panic، بالکل بوکھلاہٹ کا شکار۔ یہ چاہتے تو اس وزٹ کو کہیں بہتر طور پہ ہینڈل کر سکتے تھے، اس کا ذکر بھی نہ ہوتا۔ تو کیوں نہیں بہتر طور ہینڈل ہو سکا سر؟ Out of their sheer panic they have، سن لینا پہلے بات پوری، they have facilitated them in a different way۔ یہ جو آج آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آتی، بالکل، اور یہ جگہ جگہ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہی نہ۔ سو دے ہیو مس ہینڈلڈ اٹ۔ باقی تجاوزات کیا پنجاب حکومت نے بھی وزیر اعلیٰ KP کے جو چاہتے تھے وہ کر دکھایا کہ یہ مس ہینڈلڈ ہی ہو؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتے تھے، ان کے اندر دانائی کتنی ہے، دانش کتنی ہے، ویژن کتنا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے تھے تو اس کا مطلب ہے they are political geniuses، ان کو تو میں جانتا نہیں، صحیح، مجھے کیا پتا کہ ان کے اندر ڈیپتھ کتنی ہے، ویژن کتنا ہے، لیکن انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ وہ چاہتے تھے یا نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، پولیٹیکل ویژن کی بات ہو رہی ہے، حدود سے انحراف ہوا نہیں ہوا۔ سہیل آفریدی صاحب نے سیاست کے لیے وزارت اعلیٰ کی پوزیشن کا استعمال کیا ہے کیونکہ وہ پروٹوکول کے بعد اسی حساب سے ٹریٹمنٹ دی جائے۔ دوسری طرف ان کے آنے کے ساتھ ہی ادھر سے وزیر اعلیٰ وزارت اطلاعات کی جو ہیں اسما بخاری صاحبہ، ان کے بیانات، پھر PTI اور نون لیگ کی جس طرح سے آمنا سامنا رہا، کیا دونوں ہی چاہتے تھے KP بامقابلہ پنجاب والا معاملہ بن جائے؟ دونوں کی چاہ یہی تھی اور وہی ہو گیا یہاں پر؟ دیکھیے، آئینی حدود اور جمہوری روایات پر جب حسن نثار صاحب بول لیں تو اس کے بعد کچھ کہنے کو بچتا نہیں ہے۔ صوبوں کے درمیان بھی جو معاملات ہیں وہ 1947 سے چل رہے ہیں، فیڈریشن میں چلتے رہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ہمیں چل کرنی چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، آفریدی صاحب کو مرشد نے ایک ذمہ داری دی ہے، انہیں اپائنٹ کیا گیا ہے کہ وہ تحریک چلائیں اور وہ تحریک چلا کر ان کی رہائی کا راستہ ہموار کریں۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے، ان کا مینڈیٹ صوبے کی گورننس نہیں ہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں، ان کے الفاظ۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے وزیر اعلیٰ کے طور پر اور صوبے کے سربراہ کے طور پر، اور صوبے کو بھی لیوریج کرنا ہے اس مقصد کے لیے، تحریک کے لیے۔ اور پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، بھارت میں بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے کہ جب سیاستدان کسی کرسی پر ہوتا ہے تو وہ اس کرسی کو لیوریج کرتا ہے اپنی سیاست کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے۔ اور بیٹل گراؤنڈ ہے پنجاب،
देखिए बैटल ग्राउंड पख्तूनख्वा नहीं है। पख्तूनख्वा में तो पीटीआई बहुत मजबूत है, हुकूमत में है, वहाँ क्या वो प्रोटेस्ट कर सकती है? अगर प्रोटेस्ट करेगी तो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा। तो जो करना है वो पंजाब में करना है, युद्ध जो होना है वो पंजाब में होना है, और ठंड है पंजाब में, कोई युद्ध का मूड नहीं है, कोई माहौल नहीं है। ऐसे में जो उनके पास वाहिद तरीका था वो था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ख़ुद यहाँ आ जाएं, क्योंकि बतौर वज़ीर आला उनको छेड़ना आसान नहीं है, और जब आप छेड़ेंगे तो खबरें बनेंगी, इवेंट खुद ब खुद बन जाएगा। और यही कुछ हुकूमत पंजाब ने किया। वो जिस इवेंट को ढूंढते फिर रहे थे वो हुकूमत पंजाब ने वो इवेंट बना दिया। रुकावटें खड़ी कर दी, मार्केटें बंद कर दी, ब्लैकआउट्स कर दिए, रूट्स लगा दिए, होटल बंद कर दिए जहां उन्होंने खाना खाना था, खबर नहीं क्या कुछ कर दिया। टोटली अननेसेसरी, नॉट नीडेड। लेकिन उसकी वजह से इवेंट तो बन गया, खबरें बन गई, हलचल हो गई, गर्मी हो गई। और अब हुकूमत जो है उसके पास भी है कुछ कहने को। देखो जी, कोई नहीं, पंजाब में कोई बहुत बड़ा जुलूस नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं हुआ, और असम्बली में इन लोगों ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, बदअखलाकी कर दी। ज़ाहिर है बहुत सीरियस एलिगेशन है एक वज़ीर पर, और वो वज़ीर जो है वो वज़ीर बातदबीर खैबर पख्तूनख्वा की आला तालीम के वज़ीर हैं। ज़रा तालीमी म्यार जो है वो मुलाहजा करें, मेहमान गिरामी का भी। तो अब देखना ये है असल जो इस दौरे के नताइज ज़ाहिर होंगे, वो नताइज ज़ाहिर होंगे 8 फरवरी को। क्या पंजाब उठता है? क्या पंजाब जागता है? क्या उनके आने के बाद कुछ ऐसा पत्थर उसके अंदर पौंड में, झील में डाला गया है कि जिसका कोई इर्ताश पैदा हुआ हो और पंजाब हिलने जुलने को तैयार हो गया हो? अब ये हमें नज़र आएगा उसके बाद। लगता बहुत मुश्किल काम है। ये तो लंबा इंतजार नहीं हो गया ज़ैगम साहब? 8 फरवरी को तो अभी 40 दिन पड़े हैं। ये तब तक आपका ख्याल है कि ये जो 2-3 दिन गुजरे इनका कोई असर बचेगा, या आपको लगता है कि ऐसी एक तहरीक का आगाज हो गया सड़क पर? देखिए, मुझे तो, मैंने अर्ज किया, मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन जाहिर है उन्होंने कोशिश तो की है ना। एक पहला पत्थर, इसीलिए मैंने जो मिसाल दी है मगर आपने साथ ही साथ जुमले में कहा ना, सियासतदान अपनी कुर्सी के लिए लेवरेज करता है, ये सब करता है। तो वो अगर वजीर आला साहब वहां कुर्सी का इस्तेमाल ऐसे यहाँ आके कर रहे हैं, तो यहाँ के भी तो सियासतदान फिर कुर्सियों का इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे। मार्जिन ऐसे ही हो रहा है ना, हमेशा से ऐसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। देखें ना, तमाम सूबे इसी तरह कर रहे हैं, इसी तरह करते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं। और हमें को बहुत नहीं घबराना चाहिए, कोई क़यामत नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। पाकिस्तान की फेडरेशन बड़ी मजबूत है, ये लड़ाइयाँ झगड़े, ये धींगा मुश्ती ये चलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुरुस्त हो गया।